السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ ایک فائل دیکھنے میں بہت مصروف تھا کیونکہ اس وقت اسے اس کیس پر کام کرنا تھا اور وہ اس کیس کی ساری فائل کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ محترم بات سن لیجیے ایک بار۔ نہ جانے کتنے دنوں سے آنے والا ایک پیغام آج بھی اس کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ایک اننون نمبر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی مرد ہے یا عورت، لیکن جو بھی تھا کئی دنوں سے مسلسل اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ شاید کوئی نمبر ہے۔ اس کی ڈی پی پر اس کی تصویر لگی تھی۔ وہ ویسے بھی اپنی اس وردی میں دلکش لگتا تھا کہ اسے دیکھنے والا ہر انسان اس سے بات کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کسی نے اس کی ڈی پی سے اس سے ملنے کی خواہش کی ہے، ورنہ اگر کوئی ایسا ہوتا جسے اس کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً سے کہتا، سر مجھے آپ سے کام ہے۔ ویسے بھی وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے ان لوگوں کے میسج دیکھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی اسکرین پر آنے والے نوٹیفیکیشن کو انگلی کی مدد سے ایک سائڈ کیا اور وہ نوٹیفیکیشن دیکھتے ہی دیکھتے کہیں غائب ہو گئی۔ اس نے اس بار پھر اپنی فائل پر سر دے دیا۔ ابھی وہ کام کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا جو اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ اندر آ جاؤ راسل۔ اس نے اوپر دیکھتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور فائل بند کرتے ہوئے اس نے ایک سائڈ پر رکھ دی۔ سر آپ نے جو مجھے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے آپ کو ساری ڈیٹیل دوں تو میں وہ ساری ڈیٹیل نکال لایا ہوں۔ اس فائل میں وہ ساری ڈیٹیل ہیں اور یہ ہے USB۔ اس پہ سارا ڈیٹا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہمیں اس مافیا کا کوئی بھی ہتھ کنڈا نہیں ملا جسے دیکھ کر ہم اس مافیا تک پہنچ سکیں۔ لیکن میرے خیال سے ہمیں اس کیس پر کام جلد از جلد شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہم جلد سے جلد اس مافیا گینگ تک پہنچ سکیں۔ بھلے ہی اس کے خلاف ثبوت ابھی ٹھوس نہیں ہیں، لیکن بہت جلد ہم وہ حاصل کر لیں گے۔ راسل نے اس کے سامنے فائل رکھی اور ایک USB رکھتے ہوئے خود اعتمادی سے جواب دیا، گڈ، جتنی ہمیں معلومات مل گئی ہیں میرے خیال سے ہمارے لیے یہ بہت ہے۔ اس سے آگے کا کام ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں کہ تم آج سے ہی اس کام کے سلسلے میں لگ جاؤ۔ جو ہی تمہیں اس مافیا کا کوئی بھی ہتھ کنڈا نظر آئے فوراً مجھے انفارم کرو۔ اس نے حکم جاری کیا۔ اس کے سامنے بیٹھا رہا، خود اعتمادی سے ہاں میں گردن ہلا گیا۔ یس سر، جیسا آپ کہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے سلوٹ کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے سے وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دنوں سے وہ اس مافیا کو ڈھونڈنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ایک گینگ تھی جو لوگوں کو ہراساں کرتی تھی، بچوں کو اغوا کر کے لوگوں سے تاوان مانگتی تھی۔ کچھ بچوں کو اغوا کر کے ان کے تاوان نہ ملنے کی صورت میں بچوں کو دوسری جگہ پہ بیچ دیتی۔ ان کے ٹھکانے ایک سے زائد جگہ پر تھے، لیکن جب سے ان لوگوں کو ان کے ٹھکانوں کے بارے میں پتہ چلا تھا تب سے ان کا ایک ٹھکانہ بھی آباد نہیں ہوا تھا، اور ابھی وہ اسی کیس کو سولو کرنے کے لیے راسل کی مدد لے رہا تھا۔ راسل بھی اس کی طرح ہی ایماندار اور نڈر پولیس آفیسر تھا۔ یہ کیس ان دونوں کے حوالے کیا گیا تھا اور اس کیس کو لیڈ کرنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے فائل اٹھا کر دیکھنا شروع کر دی، لیکن ایک بار پھر سے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے موبائل کی جانب دیکھا۔ ایک بار پھر سے واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن تھا۔ مسٹر اذلان انصاری، بڑے مغرور لگتے ہیں آپ۔ یہ جملے وہ کئی دن سے پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے ID کھول کر سین کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بس نوٹیفیکیشن سے وہ ان میسیجز کو دیکھ لیتا اور پھر نوٹیفیکیشن کو انگلی کی مدد سے ایک سائڈ پر کر دیتا۔ اب بھی اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ اسے فضول میسیجز کا جواب دینا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ وہ مطلب کا کام کرتا اور بنا مطلب کے اپنا وقت برباد نہیں کرتا تھا۔ اب بھی اس نے یہی کیا تھا۔ یہ کام اس کے نزدیک فضول ترین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے جواب دے دے گا تو آگے والا جو بھی ہوگا اسے باتوں میں الجھا دے گا۔ یہ کوئی سیریس نہیں، بس جو بھی ہے اس کی بلا سے۔ اسے ان لوگوں سے، نمبروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ مسلسل اسی کیس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں ملی تھی۔ لیکن ہاں، راسل کی کارکردگی اسے مضبوط بنا رہی تھی۔ راسل سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ جو بھی ہیں وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں سول کپڑوں میں ہی ان لوگوں سے میل ملاپ کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں سول کپڑوں میں رہنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ
یہ لوگ اپنا کام اب رات کو کرنے لگے تھے۔ راسل کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا اور اس نے یہ خبر فوری طور پر اذلان کو پہنچائی تھی۔ یہ دونوں نہ صرف ایک دوسرے کے کولیگ بلکہ ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست بھی تھے۔ اسی وجہ سے تو ایک ساتھ کیس ہینڈل کرنے میں ان لوگوں کو آسانی ہو رہی تھی۔ راسل تم ایسا کرو، ابھی تم پولیس اسٹیشن واپس آ جاؤ، ہم دونوں ایک ساتھ مل کر ہی رات کو کیس کے سلسلے میں اس سڑک پر کارروائی کریں گے۔ یاد رہے رات کے وقت 10 بجے کے بعد ہم اس سڑک پر ایک بار پھر سے آئیں گے اور عام سی گاڑی میں آئیں گے، پولیس کی گاڑی میں نہیں آئیں گے، تاکہ ان لوگوں کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو۔ نائٹ ڈیوٹی بالکل بھی آف نہیں کرنی تم نے، سمجھے؟ اس نے راسل کو حکم دیا تو راسل اس کی بات پر سر جھکاتا ہوا جلد سے جلد پولیس اسٹیشن پہنچا۔ راسل نے ان کے ٹھکانوں اور ان کے کام کرنے کے اوقات کے بارے میں معلومات حاصل کی تو دوسری طرف اذلان نے ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ ڈیٹا نکلوا لیا تھا۔ کچھ لوگوں کے نام اس کے سامنے آ چکے تھے، لیکن ایک نام ایسا تھا جس میں اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نام ایک عورت کا تھا، لیکن اس نام کی عورت اس نے پھر کر دیکھا تھا اور اس شہر میں کہیں نہیں تھی۔ اس عورت کا چہرہ بھی وہ نہیں پہچانتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کو گول کیا جا رہا ہے یا پھر وہ دونوں کہیں سے غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ یہی سوچنے میں مصروف تھے۔ راسل کے آنے کے بعد اذلان اور وہ دونوں کافی دیر تک سوچ بچار کرتے رہے۔ کافی فائلیں کھلی لیکن کوئی چارہ نہ ملا۔ کوشش کرتے کرتے رات کے 10 بج چکے تھے۔ رات کے 10 کا الارم بجا تو اس نے گھڑی کی جانب دیکھا۔ گھڑی 10 بجے کا الارم بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی ٹوپی، اپنی چھڑی اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور راسل کو اشارہ دیا۔ راسل اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ ان دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی، اپنا موقف حاصل کرنے کی سنجیدگی، ایک بڑے مشن پر جانے سے پہلے کی سنجیدگی۔ وہ دونوں بڑے بڑے ڈگ بھرتے راسل کی ذاتی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی مین روڈ سے سیدھی کچی سڑک پر مڑ گئی۔ کچی سڑک کے دونوں اطراف کچھ درخت تھے۔ آس پاس آبادی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سڑک شہر کی مین سڑک سے کہیں زیادہ ٹوٹی پھوٹی تھی اور چھوٹی بھی تھی، اتنی چھوٹی تھی کہ ایک گاڑی اس پر پوری آ رہی تھی۔ وہ بالکل ایسی سڑک تھی جیسی کسی پرانے گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی کچی سڑک ہو، لیکن یہاں کوئی گاؤں آباد نہ تھا۔ یہ سڑک جا کر ایک بار پھر سے مین روڈ پر ملتی، لیکن مین روڈ پر اس طرح کی 3 سڑکیں ملتی تھیں اور یہ تینوں سڑکیں ویران علاقوں کی طرف جاتی تھیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ انہیں اپنا کیس سالو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہیں سے مل جانا تھا، اور تبھی تو وہ چھپتے چھپاتے یہاں آئے تھے۔ سڑک مکمل طور پر ویران ہو چکی تھی۔ یہاں پہنچتے پہنچتے انہیں 1 گھنٹہ لگا تھا۔ 11 بج چکے تھے۔ ان ویران سڑکوں پر تو کوئی ٹریفک موجود نہ تھی۔ ہاں، البتہ جہاں پر یہ تینوں سڑکیں مل رہی تھی، مین روڈ کی بالکل سینٹر میں، جہاں پر شہر کی آبادی زیادہ تھی، وہاں گاڑی رکی۔ آمد و رفت کا سلسلہ ابھی تک تھا، لیکن یہاں پر کوئی گاڑی نہیں تھی۔ کچی سڑکوں کے ارد گرد کافی درخت تھے۔ چاندنی رات میں انہیں کوئی نہ کوئی سایہ اگر نظر آتا تو وہ جلدی سے اس سائے کی طرف لپک جاتے۔ جو بھی تھا، انہیں آج اپنے مشن میں کامیاب ہونا تھا اور کسی نہ کسی کو اس جگہ سے لازمی پکڑنا تھا تاکہ وہ اپنے کیس میں آگے بڑھ سکیں اور پورے مافیا کو ختم کر سکیں۔ 11 بجے سے اب 1 بجنے والا تھا۔ ابھی تک انہیں ایسا کوئی گروہ نہیں دکھائی دیا، نہ کوئی مشکوک انسان، نہ کوئی گاڑی ادھر سے ادھر گزری تھی۔ وہ چوکنا تھے اور ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ راسل کو اس نے دوسرے راستے بھیج دیا تھا اور اب خود دوسرے راستے آ چکا تھا۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابھی وہ گھر جانے کے لیے راسل کو فون ملا ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ کسی لڑکی کی چیخیں تھیں۔ اسے لگا جیسے اس کا پلان کام کر گیا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ مافیا تک پہنچنے والا ہے۔ شاید اب کسی لڑکی کو وہ ہراساں کر رہے تھے۔ وہ آواز کی سمت میں بھاگا۔ کچی سڑک سے دوسری طرف زمین تھی۔ اس زمین میں کھجور کے درخت تھے۔ کھجور کے درختوں کے ساتھ دوسرے درخت بھی تھے۔ شاید وہ شیشم کے درخت تھے جن کے تنے بہت موٹے موٹے تھے۔ چاند کی چاندنی میں اگر کوئی چیز ذرا سی حرکت کرتی تو یوں لگتا جیسے کوئی یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ چاندنی رات میں اسے ٹارچ آن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس جنگل نما حصے میں اسے مجبوراً اپنی لائٹ آن کرنی پڑی کہ تبھی اسے دور ایک شیشم کے موٹے تنے کے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ دبے پاؤں وہاں تک پہنچا۔ اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں ایک زوردار چیخ پڑی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ کچھ ہی دوری پر اسے کچھ مرد نظر آئے تھے جو کہ چہروں پر کپڑے باندھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ٹارچ کے ذریعے ان لوگوں کا بس حلیہ دیکھا
جبکہ چیخ اسی لڑکی کی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا اس لڑکی کے آگے پہنچا جو اسے دیکھ کر ڈر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اسے پولیس آفیسر کے لباس میں دیکھا تو جلدی سے اس کی اوٹ میں چھپتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے بچا لیں ان سے، یہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے مجھے ان سے بچا لیں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، اس کی سسکیاں بن چکی تھیں۔ دور کھڑے وہ لوگ اب اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے اور یہ دونوں اس تنے کے پیچھے تھے۔ اس نے اس کے کندھے سے پکڑ کر اسے خود سے دور کیا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا پستول نکالا اور پھر ان لوگوں کی جانب بڑھا۔ ان لوگوں نے اس کی پیش قدمی دیکھی، اسے پولیس کے حلیے میں دیکھا تو فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس نے لڑکی کو محتاط رہنے کا کہا اور کہا کہ وہ بس اسی جگہ پر نیچے بیٹھ جائے اور اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لے۔ لڑکی نے اس کی تاکید پر عمل کیا اور پھر وہ فائرنگ کے بدلے فائرنگ کرنے لگا۔ فائرنگ کی آواز سن کر دوسری طرف سے راسل بھی دوڑا چلا آیا۔ ایک دم سے افراتفری پھیل گئی۔ وہ فائرنگ کرتے وہاں سے نکل چکے تھے۔ راسل بھی ان لوگوں کو وہاں سے بھاگتے دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کرنے لگے، لیکن وہ درختوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ دونوں انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بے بس ہو کر آخرکار رک گئے کہ تبھی اچانک اسے خیال آیا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ اذلان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، کون لڑکی؟ راسل نے اسی کے انداز سے پوچھا، ارے یہ لوگ اسی لڑکی کے پیچھے تو لگے ہوئے تھے، شاید ہمیں اس لڑکی سے ان لوگوں کا کوئی کلو مل جائے، چلو وہ پیچھے رہ گئی ہے شاید۔ اذلان کہتا ہوا درختوں کی اوٹ میں چھپتا ایک بار پھر سے اسی جنگل کی مانند زمین میں داخل ہو گیا۔ بالآخر اسے اسی تنے کے ساتھ لگا وہ سایہ نظر آیا تو وہ بھاگتا ہوا اسی تنے کے پاس پہنچا۔ یہ بہت بڑا شیشم کا درخت تھا، اس کا تنا بھی ویسا ہی موٹا تھا۔ وہ لڑکی اس تنے کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اذلان کے پیچھے پیچھے راسل بھی آیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ کون ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ لڑکی ہمیں ان لوگوں تک ضرور پہنچائے گی، اذلان نے اٹل لہجے میں کہا۔ تو راسل کو کچھ یقین ہوا۔ دیکھیں محترمہ، آپ کون ہیں اور یہ لوگ کون تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ آپ ہمیں بتا سکتی ہیں، آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے پوچھ پوچھ کر تھک چکے تھے۔ اب کی بار راسل نے اسے گھر پہنچانے تک کا کہا، لیکن اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر ایک بار پھر سے رونے میں مصروف ہوئی۔ اذلان کو اس سے سخت نفرت ہو رہی تھی۔ رونے دھونے والوں میں ویسے بھی اسے انٹرسٹ نہ تھا، اور اس طرح جب کوئی روئے اور بات کا جواب ہی نہ دے اسے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اب بھی اس کا یہی حال تھا۔ راسل اسے کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر گاڑی تک لایا تھا اور وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ بھی چکی تھی، کیونکہ یہ دونوں پولیس والے تھے اور وہ جانتی تھی کہ پولیس والے اسے کسی محفوظ مقام پر ہی چھوڑیں گے۔ لیکن گاڑی میں بھی اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اذلان کو کافی متنفر کر رہی تھی۔ راسل، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر اگلی بار اس کی ایک سسکی مجھے سنائی دی تو میں اسے گاڑی سے ابھی اور اسی وقت نکال دوں گا، چلتی گاڑی سے، میں اسے دھکا دے دوں گا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ ارے نہیں، کیا کہہ رہے ہو، معصوم سی لڑکی ہے، بس ڈر گئی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس تم آہستگی سے گاڑی چلاؤ، ہم اسے فی الحال تھانے نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ لڑکی ہے اور کافی رات ہو چکی ہے، تھانہ بند ہو چکا ہوگا، اور میری تو نائٹ ڈیوٹی ہے، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں، میرے خیال سے تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہیے۔ مجھے روتی لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی، اور یہ رو رہی ہے، اور میں بھی اپنے گھر اسے نہیں لے جانا چاہتا، اسے جہاں جانا ہے جا سکتی ہے، مجھے اب کیس کے سلسلے میں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ باہر نہیں جائے گی؟ کب سے پوچھ رہا ہوں، بس یہی کہتی ہے کہ میرا کوئی گھر نہیں، مر رہی ہے یہ تو بتائے کہ اس کے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں، اور آئی کہاں سے ہے یہ؟ وہ سخت غصے کے عالم میں دانت پہ دانت جمائے بولا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ دیکھو، یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں، نہ ہی غصہ کرنے کا ہے، ہم کسی اکیلی لڑکی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری والدہ اس وقت میری سسٹر کے پاس ہیں، اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوسرے شہر میں ہے، میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، ایسے میں اس لڑکی کا اکیلے میرے گھر رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر میری امی ہوتی تو میں اسے لے جاتا، لیکن میرے ہوتے ہوئے بھی اکیلے وہاں رہنے میں دشواری ہوگی۔ تمہاری امی تو تمہارے گھر میں ہے نا، تم اسے لے کر جاؤ ابھی۔ وہ یہی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا اور راسل نے کچھ دیر خاموشی سے اپنے فون کو دیکھا اور پھر کان سے لگایا۔ یس سر، جی ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اوپر سے کال تھی۔
آج مجھے ہی تھانے میں رکنا پڑے گا، سر مجھے بلا رہے ہیں اور تم اسے لے کر ساتھ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ راسل نے یہ بات کہی تو اذلان نے کچھ دیر بیک ویو مرر سے دیکھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی رو رہی تھی۔ اسے اس کے رونے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ خاموشی سے اسے پولیس اسٹیشن اتارا اور پھر اپنے گھر کی جانب دوڑا۔ ایک بار پھر سے اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تو اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ دیکھو لڑکی، خاموش ہو جاؤ ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ مجھے رونے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہے، اس لیے چپ ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا تو لڑکی کی سسکیاں تھمی۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے گھر کے سامنے تھے۔ گاڑی پورچ پہ کھڑی کرنے کے بعد وہ اس لڑکی کو ساتھ لیے ابھی گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی داخل ہوا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ ہیلو اذلان، سامنے موجود لڑکی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منگیتر صنم تھی۔ صنم، تم کب آئی؟ اس نے آنکھوں میں حیرت لیے اس سے پوچھا اور ایک نظر پیچھے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جسے وہ گنڈوں سے بچا کر لایا تھا اور اب خود ہی پھنس گیا تھا۔ میں تمہیں سرپرائز دینے آئی تھی، بتاؤ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ آؤٹ آف سٹی تھی اور شاید آج ہی واپس آئی تھی اور اس سے ملنے آئی تھی، لیکن تبھی اس کی نظر پیچھے کھڑی اس لڑکی پر پڑی جس کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اذلان کے ساتھ اس وقت اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اسے تو خود سرپرائز مل گیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے اذلان؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ یہ لڑکی، وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ پایا کہ تبھی وہ لڑکی آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، میں ان کی بیوی ہوں۔ اور بس یہ الفاظ نہیں تھے، کوئی ابلا ہوا سیسا تھا جو سامنے کھڑی صنم کے کانوں میں ڈال دیا گیا اور اس کے ساتھ کھڑے اذلان کو جیسے یوں لگا تھا یہ سارا سیسا اس کے سر پر ڈال دیا گیا ہو اور سارا جسم اسے جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ ابھی تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے اور ابھی کبھی اس نے اسے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، اسے گھر لایا تھا، تو وہ لڑکی کس طریقے سے اس کا گھر خراب کرنے پر تل گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، اپنی حد میں رہو، یہ کوئی میری بیوی نہیں ہے۔ صنم، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن صنم کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے، بے یقینی تھی۔ نہیں اذلان، اب مزید نہیں، کافی دنوں سے تم میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہے تھے، تم مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، میری کالز نہیں پک کر رہے تھے۔ اگر کرتے بھی تھے تو 1-2 منٹ کے لیے بات کر لیتے اور پھر سے غائب ہو جاتے۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم کسی اور کے پیچھے لگ چکے ہو، اور ویسے بھی میں خود بھی اس رشتے سے بہت تنگ ہوں۔ بابا کے بزنس کے لیے یہ رشتہ ہوا تھا، لیکن اب میں مزید اس رشتے کو آگے نہیں چلانا چاہتی۔ آج کے بعد میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے اذلان۔ بابا کی خوشی کے لیے میں اس رشتے کو چلا رہی تھی، لیکن اب میں مزید اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد میرا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ اذلان کی ماں ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کیا ہوا صنم بیٹا؟ اذلان، کیا ہوا؟ تم دونوں کے درمیان کوئی بحث، کوئی تکرار ہوئی ہے کیا؟ انہوں نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی، پوچھیں آپ اپنے بیٹے سے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ یہ لڑکی خود کو اس کی بیوی بتا رہی ہے، اور کپڑے دیکھیں اس لڑکی کے، دیکھیں یہ لڑکی کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اس کی کچھ نہ لگتی ہو۔ دیکھیں اس کے ساتھ کیسے چپک کر کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ اور آنٹی، میں نے صرف آپ کی اور بابا کی خوشی کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کہی تھی۔ اب میں یہ رشتہ کبھی نہیں رکھنا چاہوں گی، چاہے میرے بابا کا بزنس ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے، بس آج کے بعد میں آپ لوگوں کے گھر نہیں آؤں گی۔ واٹا لہجے میں کہتی ہوئی یہاں سے چلی گئی۔ وہ یہ سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اذلان، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اور صنم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی ان پر خوب جچ رہی تھی، کندھوں سے نیچے تک آتے بال اور خوبصورت ساڑی یہ واضح دکھا رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی بزنس مین خاتون ہے، اور اس وقت بھی یقیناً وہ پارٹی سے لوٹی تھی۔ ماما، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لڑکی، بتاؤ، مجھے تو تمہارا نام تک معلوم نہیں، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اس نے غصے سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سہم کر بولی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں وہاں آپ کے رشتے کے ساتھ رہ سکتی ہوں، تو آپ کا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور یہاں پر کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ کی کیا لگتی ہوں۔ آپ نے مجھے خود ہی منع کیا تھا کہ میں کون ہوں یہ بتانے سے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اذلان کو اس پر غصہ آیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا سر ہی پھوڑ دے۔ آپ میری بات سن لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماما، اتنا بڑا ایشو تم نے کھڑا کر دیا ہے، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اس کی بات ضرور سنے گی
اور اس کی توقع کے مطابق ارج نے اپنی ملازمہ کو آواز دی اور پھر اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جانے کا کہا۔ ملازمہ مسکراتے ہوئے اس لڑکی کو وہاں سے لے گئی تو جلدی سے اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں اب بتاؤ مجھے کہ کیا پرابلم ہے؟ ماما کوئی پرابلم نہیں ہے، کافی عرصے سے میں کیس سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور راسل کے ساتھ مل کر آج ہم اسی کیس کے سلسلے میں گشت کر رہے تھے کہ ہمیں یہ لڑکی ملی۔ اسے کچھ گنڈے چھیڑ رہے تھے اور پھر ہم نے اسے بچایا اور راسل کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ راسل کو ارجنٹ ڈیوٹی پر جانا تھا تو اس نے مجھے بولا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ لڑکی ہمارے کیس میں ہماری مدد کر سکتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی میں اتنا اعتماد کہاں سے آیا کہ اس نے صنم کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ میرا یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن اس لڑکی سے میں خود بات کروں گی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا۔ تم فکر مت کرو۔ رہی بات صنم کی تو اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس رشتے سے تنگ تھی اور اس نے زبردستی اس رشتے کو خود پر مسلط کیا تھا۔ اس کے بابا کی رہی بات تو میں خود انہیں سنبھال لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ تم صنم سے پیار کرتے ہو، انہوں نے کافی اچھے انداز میں اسے سمجھایا تھا تو اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ کافی دیر اسے نیند نہ آئی، لیکن جب اسے نیند آئی تو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اسی وقت اسے اٹھا دیا ہو۔ راسل کی کال تھی اور وہ اسے بلا رہا تھا۔ وہ فوراً سے تیاری کر کے بغیر ناشتہ کیے ہی پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس اسٹیشن پہنچا۔ اس کے کیبن میں اس وقت راسل موجود تھا، جو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ راسل کیا ہوا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ارے ہونا کیا ہے، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات کو ایک بار پھر سے 2 لڑکیاں اغوا ہونے کا کیس آیا ہے۔ میں رات بھر ڈیوٹی پر تھا، ابھی ان لڑکیوں کے گھر والوں کو میں نے ان کے گھر بھیجا ہے۔ ساری رات یہاں پر وہ لوگ جاگتے رہے ہیں، لیکن اس وقت تو وہ لوگ وہاں پر تھے نا جب وہ لڑکی ہمیں ملی تھی۔ اور راسل کچھ سوچ رہا تھا۔ رات کے وقت کھائے ہوئے دھوکے نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ ارے نہ مت لو کمینی کا، وہ اس قدر کمینی ہے یار۔ کل جب میں اسے لے کر گھر گیا تو سامنے صنم بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ ماما کے ساتھ پارٹی سے سیدھی ہمارے گھر آئی تھی، مجھے سرپرائز دینے آئی تھی، لیکن سامنے اسے ہی سرپرائز مل گیا اس لڑکی سے۔ اس نے مجھ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ وہ لڑکی پھٹ پڑی۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ اب بتاؤ بھلا، مجھے اس پر شدید غصہ ہے۔ وہ تو ماما نے مجھے سنبھال لیا، ورنہ میں اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے مار ہی ڈالتا۔ اذلان کو اس لڑکی پر ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ کیا وہ لڑکی تمہیں اپنا شوہر بتا رہی تھی اور خود کو تمہاری بیوی؟ بڑی تیز ہے یہ لڑکی پھر تو۔ راسل کی سوچ کہیں سے کہیں جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ راسل کوئی بات کہتا، اذلان کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ مسٹر اذلان، آپ کی بربادی پکی ہے۔ اب کافی دن سے آپ نے کوئی رپلائی نہیں کیا تو سوچا آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا ایک راستہ مجھے ملا ہے۔ اس راستے پر میں چل پڑی ہوں۔ اس وقت آپ کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، مجھے اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں ہے، لیکن آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے تو آپ کا رشتہ ٹوٹنے کی بہت خوشی ہے، میں نے تو یہی چاہا تھا۔ اب دوسرا مہرہ آپ کی ماں ہے، بہت جلد آپ کو آپ کی ماں سے بھی دور کر دیا جائے گا، خیال رکھنا۔ اس بار اس نے نوٹیفیکیشن انگلی کی مدد سے دوسری طرف نہیں کی تھی۔ اسے حیرت سے جگمگاتی اسکرین پر دیکھتے ہوئے راسل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا ہوا اذلان، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ میری بات کا جواب دو، ہم کیا کریں؟ میرے خیال سے تمہارے گھر چلتے ہیں اور اس لڑکی سے پوچھ گچھ کرتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں سے نہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو رات ہی رات ان تینوں راستوں میں سے ایک راستے پر بھیجا ہے، وہ جو کچے راستے کچی آبادیوں کی جانب جا رہے تھے۔ وہی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہیں سے ہی کوئی ثبوت ملے گا۔ اس کی بات پر بھی اذلان اس کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ وہ ابھی تک حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اپنی اسکرین کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی راسل نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور پھر موبائل پر جگمگاتے اس میسج کو دیکھا، اور اب حیرت کے مارے آنکھیں کھولنے کی باری راسل کی تھی۔ یہ ہو نہ ہو یہ پکی وہی عورت ہے جس کا نام ہمارے سامنے آیا تھا، اور وہ عورت ہمیں مل نہیں رہی۔ شاید یہ وہی عورت ہے جو رات کو ہمیں ملی تھی اور تم اسے اپنے گھر لے گئے۔ تمہارے گھر میں گھسنے والی یہی عورت ہے۔ چلو ہمیں جلدی سے تمہارے گھر چلنا ہوگا۔ اس عورت نے ہمیں یہ کہا کہ اگلی باری آنٹی کی ہے، یقیناً آنٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ چلو۔ راسل نے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، جو ابھی شوق سے نہیں نکلا تھا۔ اپنی ماں کے بارے میں یہ بات سن کر حیرت سے دنگ رہ گیا۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ گھر میں مکمل طور پر سکون تھا۔ ارج کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں اسے دیوانہ وار ڈھونڈنے لگے۔
اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکی اور ایرج آنٹی دونوں ہی کہیں باہر نکلی ہیں۔ آنٹی تو صرف واک کرنے کے لیے نکلا کرتی تھی۔ ہاں تو واک کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ چلو ہمیں ماما کے پاس جانا ہوگا۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے پارک میں پہنچے۔ وہ پارک میں بھی کہیں نہیں تھی۔ سارا پارک چھان لینے کے بعد وہ اب تھک ہار کر واپس جانے لگے کہ تبھی وہ دونوں انہیں دور سے واک کرتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان دونوں کو لیے وہ دونوں گھر پہنچے کہ تبھی راسل کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے فوراً سے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ وہ جلدی سے اذلان کو ساتھ لیے وہاں سے نکل پڑا۔ وہ دونوں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا تھا، لیکن اذلان نے باہر آتے ہی اسے کہا، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ ایرج تو اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی کہ اسے آفس جانا تھا، اور وہ لڑکی اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ وہ نیچے سے پکارا، سنو لڑکی، تم جو کوئی بھی ہونا، میں تمہارا پتہ صاف کر کے رہوں گا۔ تم نے آتے ساتھ ہی میری منگیتر کو مجھ سے متنفر کر دیا ہے۔ اب دیکھو کہ میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس پہنچا۔ ایک بیک قدم چلتا وہ آخر پر اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے جوتوں کی نوک اس کے جوتوں کی نوک سے مل رہی تھی۔ سنو، تم کون ہو بتاؤ مجھے، وہ غصے سے بولا۔ تو وہ لڑکی ایک دم سے پیچھے لڑکنے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، گھبراہٹ اس کے چہرے پر طاری تھی۔ وہ آگے بھاگنے کے لیے جیسے ہی پر تولنے لگی، اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ تبھی اس نے اس کی کمر سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اوپر لے گیا۔ وہ اس کی کمر سے پکڑتا ہوا اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ اتنا وجیح انسان سامنے کھڑی مہرو کے سانس روک چکا تھا۔ اس کے چوڑے سینے پر اپنا سر اور کسی مرد کے اتنا قریب پہلی دفعہ ہونے کی وجہ سے اس کا سانس رک رہا تھا، لیکن اس شخص کا لمس اسے سکون دینے لگا۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی کہ تبھی اذلان کو ہوش آیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ اس سے دور ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر سے چلایا، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ میں مہرو، میرا نام مہرو ہے، اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس نے پھر سے وہی جواب دیا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس جواب سے اسے سخت نفرت تھی۔ نہیں بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے ہاتھ سے پکڑتا ہوا اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی کنڈی لگاتے ہوئے اس نے اپنا بیلٹ کھولا تھا۔ وہ لڑکی دھڑام سے اپنے بیڈ پر گری اور آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ وہ کھسکتے کھسکتے تقریباً بیڈ کے تاج سے جا لگی۔ اب ادھر ادھر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، بیلٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے اسے مارا نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ اس لڑکی کا حسن دیکھ کر وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا، لیکن اس لڑکی کی روئی روئی سبز آنکھیں اسے نہایت ہی دلکش بنا رہی تھیں، اور وہ جو غصے میں اس کے قریب آیا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان میں کھو گیا۔ اب بھی وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا، چاہ کر بھی وہ اس کی آنکھوں سے دور نہیں دیکھ پاتا تھا۔ میں نے کہا نہ، بتا دو مجھے کہ تم کون ہو۔ یہ اس نمبر والی لڑکی تم ہی ہو نا؟ وہ پسٹل نکالتا ہوا بولا، ورنہ تمہارے سر میں 6 کی 6 گولیاں اتارتے مجھے دیر نہیں لگنی۔ اس نے اپنی پینٹ میں ڈلے پسٹل کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اسے اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ شخص آج اس کی جان لینے پر تھا۔ اس لڑکی کو اس کے ساتھ رہتے بس ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ شخص اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ نہیں، پلیز آپ ایسا کچھ مت کیجیے گا، مجھے آپ کے پاس ایک منصوبے کے تحت بھیجا گیا ہے، مہرو نے کہا۔ انہوں نے مجھے اغوا کیا اور مجھے ٹارچر کرنے لگے۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا کہیں اور۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ آپ اس کا کیس لڑ رہے ہیں تو پھر اس نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا۔ میں پیسوں کے لیے اگر آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی منگیتر کو آپ سے متنفر کروں اور پھر آپ کی والدہ کو ماہم کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے کافی بھاری رقم دے گی، اور مجھے اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ میں غریب خاندان کی لڑکی ہوں، میرے بابا اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور ان کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ میں ان کے پاس بس یہی مدد لینے کے لیے گئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا۔ اوپر سے ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میں 10 لاکھ کا انتظام نہیں کرتی تو میرے بابا کی جان جا سکتی ہے، اور ان کے آپریشن کے لیے مجھے 10 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ماہم سے میری سلام دعا تب ہوئی جب میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ماہم نے ہمیں ہاسپٹل پہنچایا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، اور پھر اس نے مجھے اپنا ایڈریس اور نمبر بھی دیا۔ میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے یہ شرط رکھی، بابا کو بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی،
مجھے معاف کر دیں، لیکن ابھی میں نے ایرج آنٹی کو اپنے گھر جانے کے لیے کہا ہے، لیکن جو ایڈریس میں نے انہیں بتایا ہے وہ میرے گھر کا نہیں بلکہ ماہم کے گھر کا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میں اسی وجہ سے بہت ڈر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، بس مجھے میرے بابا کی زندگی چاہیے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے آنسو اذلان کو تکلیف دینے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اذلان کو واضح نظر آ رہی تھی۔ موٹی موٹی آنکھیں، خوبصورت بھویں اور اس کے ہونٹ کے اوپر بنا تل اسے نہایت خوبصورت بنا رہے تھے۔ پہلی بار اذلان نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو فوکس کیا۔ وہ اس کے حسن میں مدہوش ہوئے جا رہا تھا، لیکن بہت جلد ہی اس نے خود پر کنٹرول کیا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا بیلٹ باندھنے لگا۔ ٹھیک ہے، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ تمہارے بابا واقعی میں ہاسپٹل میں ہیں اور انہیں فوری طور پر علاج کی ضرورت ہے، تب تک میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ باہر نکلا کہ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ اس نے موبائل پر جگمگاتے راسل کے نام کو دیکھا اور پھر کان سے لگایا۔ کہاں ہو راسل؟ کچھ کلو تو ہمارے ہاتھ آ چکا ہے، اور تم بتاؤ۔ ان تینوں کچی آبادیوں میں سے بہت کچھ ہمیں مل چکا ہے۔ ہم نے بہت سارے ان کی ٹیم کے ممبرز پکڑ لیے ہیں۔ تم جلدی سے تھانے پہنچ جاؤ۔ راسل نے اس سے کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں کسی دوسرے مشن پر جا رہا ہوں۔ مشن ایک ہی ہے، بس اس مافیا کو ابھی کے ابھی ختم کرنا ہے۔ تم ان سب کو لے کر تھانے پہنچو، میں اس کی سرگونے کے پیچھے جاتا ہوں اور ابھی کام تمام کرتے ہیں۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازے کے اس پار سے اسے مہرو کی ہچکیاں آوازیں صاف طور پر سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دروازہ بجا کر کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے اس کا یہیں بند رہنا ٹھیک تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہم کی نظر مکمل طور پر مہرو پر تھی، اور اگر وہ اسے یہاں پر بند نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے مہرو کی جان چلی جاتی۔ ایرج اپنی گاڑی نکال کر جا چکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی نکالتا پیچھے لپکا تھا۔ وہ ایڈریس جو اسے مہرو نے بتایا تھا، اسی ایڈریس پہ جا کر ایرج کی گاڑی رکی، لیکن اس سے پہلے کہ ایرج ان کے گھر میں داخل ہوتی، وہ جھٹ سے ایرج کے پاس پہنچا۔ ماما، آپ گاڑی میں بیٹھیں اور اپنے آفس جائیں۔ آپ کے آفس سے ابھی کال آئی تھی۔ صنم کے ابو نے ڈیل واپس لینے کی بات کی ہے اور مہرو کے گھر والوں سے میں مل لیتا ہوں۔ آپ جائیں، اس نے تقریباً ایک ہی سانس میں کہا۔ ایرج بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس نے زبردستی اسے آفس کا کہہ کر واپس بھیجا تھا۔ گارڈ اسے اندر لے گیا۔ مکمل خاموشی تھی۔ اس نے پہلے ہی راسل کو انفارم کر دیا تھا اور اپنی لوکیشن بھیج دی تھی۔ سامنے تخت نما کرسی پر براجمان ڈرائنگ روم میں بیٹھی ماہم اس وقت ایرج کے انتظار میں تھی، لیکن ایرج کے پہنچنے کے بجائے اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تم؟ وہ تقریباً چیخ ہی پڑا، اور وہ بھی اسی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی، یعنی تم ہی ماہم ہو؟ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کا سرغنہ، اس مافیا کا سرا میرے اپنے ہاتھ میں تھا اور میں اسے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ صنم ہی وہ عورت تھی جس نے یہ ساری مافیا بنائی تھی، اور اس وقت رشتہ ختم کرنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ صنم ہی تھی۔ تبھی تو وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی مافیا کی سربراہ آخر روپوش کیسے ہو سکتی ہے۔ اوہ، تو یہ سب تمہاری چال تھی۔ خیر، اب مجھے یہ بتاؤ کہ ماما کو یہاں بلا کر تم کیا کرنے والی تھی؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ تمہاری ماما کو یہاں بلوا کر انہیں اغوا کر کے تمہیں ٹارچر کرنے والی تھی، لیکن خیر، اب تم آ گئے ہو تو تمہیں یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ حقیقت میں کیا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم لوگوں کا سارا بزنس بھی میرے حوالے ہو جائے، تم سے رشتہ بھی ختم ہو جائے اور میرا کام بھی برقرار رہے۔ اس نے اپنا گناہ اقرار کر لیا تھا اور وہ بالکل بھی شرمندہ نہیں تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی، کیونکہ پولیس سائرن بجنے لگے۔ ان کے سارے گھر کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کے گھر کے تہہ خانے سے ملنے والی لڑکیاں اور بچے صحیح حالت میں ملے تھے۔ صنم کو بھی فوری ہی اریسٹ کر لیا گیا، اور وہ صنم کے پاس جانے کی بجائے اب ہسپتال پہنچا تھا، جہاں مہرو کے بابا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ان کا علاج ہو چکا تھا، لیکن آپریشن ہونے کے بعد بھی ان کی حالت سنبھلی نہیں تھی۔ ان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ اس نے راسل کو فون کیا اور پھر اپنے گھر جا کر اس لڑکی کو لانے کا کہا، کیونکہ اس کے بابا اس سے ملنے کی ضد کر رہے تھے۔ مہرو روتی بلکتی راسل کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی اور پھر وہاں پہنچی۔ وہ شخص پہلے سے ہی اذلان کو جانتا تھا،
یہ کوئی اور نہیں بلکہ اذلان کے استاد تھے، جنہوں نے اذلان کو میٹرک سے لے کر BA تک کی تعلیم دی تھی۔ اذلان کو دیکھ کر وہ کافی ایموشنل ہو گئے اور اپنی بیوی بیٹی کو بلانے لگے۔ جب وہ یہاں پہنچی تب ان کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم میرے سر کی بیٹی ہو؟ جب وہ پہنچی تو وہ مہرو سے پوچھنے لگا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد تو لاکھوں ہزاروں میں رہی ہے، مجھے کیا معلوم تھا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے بابا کے کئی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا لیکن کسی نے بھی بابا کی مدد کرنے کی حامی نہ بھری۔ آخرکار مجھے ماہم کے در پر جانا پڑا اور پھر ماہم نے مجھے سب بتایا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ آپ کی منگیتر ہے۔ اس کا اصل نام ماہم نہیں بلکہ صنم تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ جا کر اپنے منگیتر سے بات کرے گی، تب اس کا منگیتر مجھے اپنے گھر لے جائے گا اور تب میں نے خود کو اس کی منگیتر کی بیوی ثابت کرنا ہے۔ آنکھوں سے اس نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا تھا۔ وہ حیرت سے بت بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا کہ تبھی زاہد سر کی آواز گونجی، جو اس وقت کافی لفظوں کی لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کانپ رہے ہوں۔ ان کا سانس اٹکنے لگا۔ بیٹا، میری مہرو بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں اس کی ذمہ داری تمہیں سونپنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، اور جس طرح تم نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے گھر رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ بیٹا، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ اگر تم نے جو علم مجھ سے سیکھا ہے اس کا قرض چکانا چاہتے ہو تو میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ میں مرنے سے پہلے اسے مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، اور میرے مطابق تمہارے علاوہ اور کوئی انسان ایسا نہیں جو اسے خوش رکھ سکے، اس کا خیال رکھ سکے۔ بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ خدا کے لیے میری لاج رکھ لو، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ مہرو کا دل لرز اٹھا۔ کچھ ایسی ہی حالت ساتھ کھڑے اذلان کی ہوئی، لیکن سر، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا۔ بیٹا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا نکاح ہو۔ میں اسے اپنے سرپرستی میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری مدد کر دو، میری لاج رکھ لو۔ زاہد سر کی یہ بات سن کر اذلان کے دل کو کچھ ہوا۔ ویسے بھی یہ لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے سر جھکا دیا اور پھر راسل کو اشارہ کیا کہ وہ قاضی اور گواہان کا بندوبست کرے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی قاضی اور گواہان کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ وہ پہلی شادی تھی جس میں باراتی ہسپتال کے ہی لوگ تھے، نرس اور ڈاکٹرز۔ اذلان نے جلدی سے اپنی ماں کو بھی کال کر کے بلوا لیا اور راسل اور اذلان نے انہیں ساری چیزوں کے بارے میں مطلع کر دیا۔ ویسے بھی انہیں مہرو بہت اچھی لگی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی واویلا نہیں مچایا، بلکہ انہیں تو اور زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ مہرو جیسی لڑکی ان کی بیٹی بننے جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر انہیں اور کیا چاہیے تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد زاہد سر نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اذلان کے ہاتھ میں دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب اذلان کو یوں لگا جیسے اس کی ساری زندگی مکمل ہو گئی ہو، یوں جیسے کائنات اس پر مکمل طور پر فدا ہو۔ سبز آنکھوں والی وہ خوبصورت سی لڑکی نظریں جھکائے کھڑی تھی، اس کی گھنی پلکیں جیسے اس کے رخسار پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ اس نے ایک جھلک اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر بستر پر پڑے ہوئے اور روتے ہوئے سر زاہد کو دیکھا، جن کے لیے اس نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری ہے وہ حقیقت میں اس لڑکی سے شادی کرنے سے کس قدر خوش ہے۔ بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی امانت کے طور پر دے رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس امانت کو محفوظ ہی رکھو گے۔ اور بس ایک ہچکی کے ساتھ ان کی روح پرواز کر گئی۔ اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارا ہوتا دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اذلان کی بھی حالت اس سے کچھ کم نہ تھی۔ راسل بھی تو انہی کا اسٹوڈنٹ تھا اور بہت لائق تھا، وہ بھی اس دکھ میں برابر کا شریک تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ ان کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد ہی مہرو اپنے گھر سے اس گھر سے دھار گئی تھی۔ آج ان کی شادی کو باقاعدہ طور پر 5واں دن تھا۔ نکاح کے بعد تو آج 45واں دن تھا، لیکن جیسے ہی 41 دن ہوئے وہ اپنے گھر سے یہاں آ گئی۔ اس کی شادی میں ایسا نہیں ہوا تھا جیسا دوسری لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے۔ نہ اس کے لیے کمرہ سجایا گیا تھا، نہ ہی اس نے دلہن کی طرح تیاری کی تھی۔ 40 دن تو ہو چکے تھے۔
آج پہلی بار وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی، کیونکہ وہ 5 دن سے ان کے گھر میں تھی اور وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں راسل کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ آج واپس آیا تھا تو ارج آنٹی نے اسے اس کے پاس بھیج دیا۔ اس نے سرخ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے لیے کیا منتظر ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ شخص اسے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اس کی منگیتر کے ساتھ اس کے سامنے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور سچ میں اس کی بیوی بنا دی گئی تھی۔ اسے بہت شرمندگی تھی کہ وہ کس طریقے سے اس کے گھر میں آئی تھی اور اب ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑی ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ ڈریسنگ کے آئینے میں اس نے اس پری پیکر کو دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے پہلی بار اس سے اس کی طبیعت پوچھی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے کنگھی ایک سائڈ پر رکھتا ہوا قدم قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، یہاں تک کہ اس کے اور اذلان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ 2 قدم مزید اس کے آگے ہوئے۔ وہ 2 قدم اس سے پیچھے ہٹ رہی تھی اور وہ 2 قدم آگے بڑھ رہا تھا، اور اگلے ہی لمحے اذلان نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اچانک اس رد عمل پر تیار نہیں تھی اور اتنا جلدی اس کے قریب آنے پر بوکھلائی تھی۔ وہ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا کہ آپ کو چائے وغیرہ کا پوچھ لوں، اس نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ ہاں، مجھے چائے پینے کی بے حد ضرورت ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آج وہ پولیس والے کپڑوں میں نہیں بلکہ سول کپڑوں میں تھا۔ مجھے چھوڑیں، پھر میں آپ کے لیے بنا لاتی ہوں۔ نہ جانے کیوں وہ اس کو اپنا اتنا قریب دیکھ کر گھبرائی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے ایسے والا چائے پانی نہیں، مجھے تم سے باتیں کر کے اپنا سکون چاہیے۔ تمہارا مجھ سے بات کرنا، میرے پاس رہنا میرا چائے پانی ہے۔ کیا یہ چائے پانی مجھے مل سکتا ہے؟ اس نے اس انداز میں بولا تھا کہ وہ شرما گئی۔ شرماتے ہوئے اس نے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا اور اس نے ایک دلکش مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر شدت سے ہونٹ رکھے۔ ہونٹوں کی تپش محسوس کر کے وہ مزید شرما چکی تھی، لیکن اب وہ اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ وہ مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ بالآخر میری سزا ختم ہوئی۔ اللہ اللہ کر کے تو تم تک پہنچا ہوں کہ تمہاری قربت حاصل کر سکوں، اور تم شرمائے جا رہی ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے کہا۔ دور کہیں محبت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خدا نے ان دونوں کے لیے ایسا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے بہترین تھے۔ حقیقی محبت ان دونوں کے دلوں میں تب سے ہی ڈالی جا چکی تھی جب وہ دونوں پہلی بار ملے تھے، اور اس حقیقی محبت کو مکمل کرنے والا خدا ہی ہوتا ہے، اور خدا نے اس کی حقیقی محبت کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ محبت لمحہ بلمحہ برس رہی تھی، اور اذلان کی محبت شدت بن کر مہرو کو شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بے حد خوش تھے۔ اس سے بڑھ کر انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔